بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی خوشگوار بنانے کے نبوی نسخے اور نصائح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور طرز عمل خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بیماری میں بیمار پرسی کرتے تھے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی یا خادم کو کبھی نہیں مارا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفنن طبع کے لیے زندگی میں 2 مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوڑ لگائی، یعنی دل لگی کے لیے اور اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار جیت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے کہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ ہنسے اور کھیل کود کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ جب اپنی بیوی میں ناپسندیدہ معاملہ دیکھے تو اچھے طریقے سے کہے یا خاموش رہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی میں تفریق ڈلوانا، یعنی طلاق دلوانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور سنت کو اپنانے کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔